سین سے پہلے ڈسکشن بھی ہوتی تھی, اگر نہیں ہوتی تھی تو جیسے اگر میں نے کیا ہے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کریں آپ, یا اگر ایسے کر لیں, یا یہ آنکھیں نہیں گھمانا, یا پھر یہ کہ تھوڑا سا اور کر سکتی ہیں, تھوڑا اور مزہ لے لیں. کیریکٹر تھا کہ مزے لے گی بھائی, وہ تنگ کر رہی ہے, وہ مزے لے رہی ہے, تو وہ جب تک میں خود انجوائے نہیں کروں گی تو وہ دوسرا بھی انجوائے نہیں کر سکتا دیکھنے والا, کہ میں انجوائے کر رہی ہوں, میں تنگ کر رہی ہوں, ٹیز کر رہی ہوں. تو علی کو تو ویسے ٹیز کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو علی بہت سپورٹیو رہا, کیونکہ کیریکٹر ایسا تھا نا. ہماری پہلی ڈسکشن ہوئی تھی, اور ہم لوگ جیسے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں پروجیکٹس کی اور کیریکٹرس کی, تو وہ یہی بات ہوئی تھی کہ ایکٹنگ ایسی کرنی ہے کہ لگے کہ ایکٹنگ نہیں کر رہی. نیگیٹو میں ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھیں گھمانا, چیخنا, چلانا, یہ کرنا, زیادہ کر دینا. تو وہ مجھے یہ تھا کہ میں اوور ایکٹنگ نہ کروں, انڈر ہو جائے, اس میں بچت ہو جاتی ہے, لیکن اوور ایکٹنگ میں بچت نہیں ہوتی. تو یہ کس کی طرف, ڈائریکٹر کی طرف سے آپ کو آئی تھی گائیڈنس, یا آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا؟ طرف سے بھی مجھے بھی یہ تھا, میں بہت ڈر کے کر رہی تھی کہ کہیں کچھ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور علی سے بھی جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ تھا کہ آنکھیں نہیں گھمانا, یہ نہیں کرنا, بہت نیچرل کرنا. اور میں اس بات پہ آؤں گی, مجھے ایک ہے میرے پاس آپ کے لیے ایک بات, اس کے لیے بعد میں. مجھے یہ بتائیں, بیکاز آف فرینڈشپ آپ کے اور علی کے کافی انٹیمیٹ سینس ہیں تھرو آؤٹ, ہر تھوڑی دیر بعد ایون اگر نکل بھی گئی ہے شہباز کی زندگی سے, پھر بھی آ کے کہیں نہ کہیں. ابھی کل ہی جب میں دوبارہ جسٹ ریفریشنگ سم آف دا سینس, تو مجھے وہ بالکنی والا سین آیا جس میں آپ نے وہ نائٹی آئی تھنک پہنی ہوئی, اور بڑی قریب آپ اس کو تھوڑا سا دھکا دیتی ہیں, تو وہ نہیں, وہ اس کو قریب کرتی ہوں جس طرح. تو مشکل تھا بیکاز اس سے پہلے میں نے آپ کے ڈرامے دیکھے ان کے ساتھ, بٹ اتنا ایک تو اتنا فلرٹ کسی میں نہیں تھا, بہت ہی سیدھے, ایسا کیریکٹر نہیں تھا. تو انٹیمیٹ سینس کرنے میں مشکل ہوئی, یا مشکل ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوگی مشکل, تو بیکاز ہی از یور فرینڈ آلسو. ہاں, تو مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یار کیمرے پہ کیسا آ رہا ہوگا, اسکرین پہ کیا, اور ہم لوگ آپس میں وہ کہہ رہے ہوتے تھے یہ زیادہ تو نہیں ہو رہا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا, لیکن سچویشنز بھی ایسی ہیں, کیا کر کے جسٹیفائی کریں, کیسے کریں. تو یہ تھا کہ جیسے کوشش ہم نے کی کہ بس نہ یار اس سے زیادہ نہ ہو جائے, اس سے زیادہ نہ ہو جائے, لیکن کچھ کر آ کے جس پہ کافی ایشو بھی بنے, چیزیں ہوئیں, لیکن ہم دونوں ہی اس چیز کے خلاف تھے کہ یار یہ اس طرح سے نہ شوٹ ہو, یا اس طرح سے نہ کریں. لیکن آئی تھنک وہ ڈائریکٹر کی بھی کال ہوتی ہے کہ وہ اب جس طرح سے جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے سچویشن کو, کیریکٹر کو, ہماری جتنی بھی سے ہو ڈائریکٹر کی سے, وہ لاسٹ کال ڈائریکٹر کی ہوتی ہے. ہونی بھی یہی چاہیے, ہونی بھی یہی چاہیے. بالکل. تو جب کیریکٹر پڑھ رہی تھیں اسی وقت ایک خاکہ دماغ میں بننا شروع ہو گیا تھا کہ میں اس کو ایسے کروں گی, یہ ایسے ہوگی, یہ ایسے بولے گی, ایسے کرے گی. مجھے بس یہ تھا, میں نے اس طرح سے نہیں کیا تھا کہ یہ ایسے بولے گی یا کیا, بس مجھے یہ تھا کہ مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی. مجھے ایکٹنگ میں جو کر بھی رہی ہوں تو ایکٹنگ نظر آنی نہیں چاہیے, مجھے اوور ایکٹنگ نہیں کرنی. چاہے لوگوں کے لیے وہ نیگیٹو ہوگی, لیکن اس کے پاس اپنے آپ کی جو بھی وہ اس کے ایکشنز ہیں اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی. اپنی نظر میں وہ نیگیٹو نہیں ہے, وہ کچھ غلط نہیں کر رہی, اس کے پاس ساری چیزیں, مطلب اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں, مجھے چاہیے تو چاہیے. وہ شاید ایسا وقت اپنا زندگی کا دیکھ چکی ہے, دنیا کو دیکھ چکی ہے, اب اس کو یہ سب کچھ ٹھیک لگتا ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے نا اپنے لیے. تو میں وہ سب کچھ یہی سوچ کے کر رہی تھی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں, اور ایسا ہوتا ہے, اور ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو گل و گلزار میں بھی نیگیٹو تھا, اس میں بھی. تو یہ لینے سے پہلے تھوڑا دماغ میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ویسے ہی نہیں, مطلب یہ بیکاز اٹس ناٹ فار می, اٹس ناٹ, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ تھا کہ دماغ میں آپ کے تھا کہ بالکل ویسا ہی نہ لگے کہ وہی چیز میں دوبارہ کر رہی ہوں. ہاؤ ڈیڈ یو انشور کہ میں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ کروں؟ ڈائریکٹر سے آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ چیز ڈیفینیٹلی ہو کہ اس کی جھلک نہ آئے اس کیریکٹر کی؟ بالکل بھی, اور میں نے کوشش بھی کی کہ نہیں آئے. اس میں یہ تھا کہ اس میں وہ اپنے لیے, وہ سیلفش بہت تھی, وہ اپنے لیے سب کر رہی تھی, اسے یہ بھی چاہیے, اسے وہ بھی چاہیے, وہ لالچی تھی. اس میں یہ ہے کہ وہ ریونج لے رہی ہے, وہ ریونج لے رہی ہے, اور وہ محبت میں کر رہی ہے. فاریہ محبت میں کر رہی ہے جو کر رہی ہے. میں نے ارباز سے شادی بھی محبت میں کی تھی اس نے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا عشق محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, تو اس کے لیے سب کچھ جائز تھا. اوکے. تو ارباز نہیں, سوری, شہباز, مجھے لگتا ہے وہ اٹرنل لو ہے اس کے لیے. از اٹ؟ لگ نہیں رہا, لگ رہا ہے مجھے. جو ابھی نہیں, میں نے بالکل ہے یہ انٹرویوز سے بالکل پہلے جو میں نے پرومو کا ٹیزر, وہ اس کا ٹیزر
ایپیسوڈ کا جو پرومو دیکھا اس میں جو اس سے وہ بول رہی ہے, میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی. وہ ایک انسان کے پیچھے اتنا سب کچھ, اتنے آگے تک کیسے جا سکتا ہے؟ تبھی جا سکتا ہے جب, اور ہر ایک انسان کی محبت ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے نا. محبت کسی کی جنونی ہوتی ہے, کسی کی ہوتی ہے کہ یار چلو تم جہاں خوش ہو ہم تمہیں خوش دیکھ کے خوش ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے کیسے, تم میرے ہو یا تم میری ہو. لیکن جب اس کو, تو پھر شروع میں کیا اس نے اس وقت ریئلائز نہیں کیا تھا جب ان دونوں کی شادی ہوئی ہوئی تھی کہ یہ میں اس شخص کو اتنا جانتی ہوں, اس وقت اس نے کیوں وہ سب کر رہی تھی کہ ایگو بڑی بہت بری چیز ہوتی ہے نا. ایگو وہی بات ہے نا, محبت کیا اس کے اوپر ایگو آنی نہیں چاہیے, لیکن ایگو بھی ہے, سب کچھ ہے, اور یہ بھی ریونج بھی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا. اس کو اس کے بعد سب کچھ مل جاتا ہے, اس کے بعد اس کو زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, یہ ہو نہیں سکتا, میں اسے کرنے نہیں دوں گی, یہ بھی تھوڑا دماغ میں چل رہی ہے. تو وہ اگر اب شہباز کو پا لے گی تو آپ کا خیال ہے وہ خوش ہو جائے گی, سیٹسفائی ہو جائے گی, یا پھر وہ موو آن کرے گی دوبارہ کسی نئے مارکے کو سر کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے جب ریلیشن شپ میں اتنی چیزیں آ جائیں اور اتنی باتیں آ جائیں تو خوش رہنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا سیٹسفائی ہونا, اتنی باتیں ہو گئی, اتنے لوگ آ گئے بیچ میں, تو لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ تو ہے. بیک لیش سے ڈر لگ رہا تھا, اتنا نیگیٹو کیریکٹر اور کافی چیزیں ہیں, ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بیک لیش ہوگی, ڈر لگ رہا تھا. اور جب اس کا ہوا تھا, جلن کا ہوا تھا, I know, تو تب تو ہم لوگ سب کہتے کہ بھائی فطرت بھی کچھ اسی اس طرح کا تو نہیں, لیکن بیک لیش آ سکتا ہے کیونکہ اس چیز کو اگر پکڑ لیا تو ہماری چیز کو بھی پکڑ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جتنا بیک لیش آتا ہے اتنا لوگ جو ہے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو پسند کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ ہوا, کوئی بات پڑھی, کوئی سنی جس کو تھوڑا سا ہوا دیکھ کے؟ اب مجھے نہیں ہوتا, نہ میں پڑھتی ہوں, اور مجھے بس اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو دیکھ لیتی ہوں, اگر نہیں تو کوئی بات نہیں, سب کی اپنی اوپینین ہے. صحیح بات ہے. ہم کام اس لیے کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ رائے آتی ہے, آ سکتی ہے. مجھے فاریہ کی بڑی مزے کی بات لگتی ہے, مجھے یہ فاریہ کے کیریکٹر کی, جب میں کل بھی دیکھ رہی تھی, مطلب اٹس اے نیگیٹو کیریکٹر, لیکن لیکن میں ڈرامے میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں. مجھے نا جو یوزلی پاکستانی ڈراموں میں نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے نہیں دیکھنا ہے, اس کو نا مجھے فارورڈ کرنا ہے. لیٹس بی آنیسٹ, بہت جگہوں پہ گل و گلزار میں بھی اکثر میں تنگ آ کے تھوڑا سا فارورڈ کر دیتی تھی, میں کنزا کا زیادہ دیکھ رہی ہوتی کہ وہ بیچاری ہے جو بھی. لیکن ادھر مجھے کیونکہ ہم لوگوں کو بیچاری دیکھتے ہیں شاید, نہیں بیچاری نہیں, بس وہ نیگیٹو. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ, نہیں مجھے بالکل بیچاری نہیں دیکھنا. آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھنا ہے, آپ دیکھ بھی تو رہے ہیں نا. ٹرو, اس لیے روتے ہیں ہم, ورنہ ہمیں شوق نہیں ہے پورا صبح اٹھے شوٹ پہ گئے رونا شروع کیا ہے, گھر آتے ہوئے جو ہے ہم چپ ہوئے پورا دن کے بعد. وہ تو ایک اچھی بات تو یہ کہ رونا نہیں پڑا اس میں نا, یو مسٹ بی سو ہیپی. یہ تو سب سے اچھی بات ہے, کچھ نہیں, نہ آنکھوں میں درد, نہ سر میں درد, بلکہ دوسروں کا سر میں درد کرنا ہے, آنکھوں میں درد کرنا ہے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. بٹ فاریہ کے کیریکٹر کا یہ مزے کی بات ہے کہ وہ آپ اس سے نا اریٹیٹ نہیں ہوتے, وہ آپ کوئی سر پہ چڑھتی نہیں ہے, یو آر ناٹ لائک یہ کیا کہتی ہے, یو گیٹ امیوزڈ بائی ہر کیریکٹر کہ اب یہ کر دیا اس نے, آئی تھنک یہ میں نے مزے سے کیا ہے شاید, اس لیے